کہیں پر بھی آپ نے کوئی گناہ کیا ہو تو شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ آپ اس وقت تک اس جگہ کو نہ چھوڑیں جب تک کہ وہاں کوئی نیکی نہ کر لیں، کیونکہ وہ جگہ اگر آپ کے خلاف گواہی دے گی تو پھر آپ کے حق میں بھی گواہی دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جب قریب مرگ ہوا تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور سب سے کہا کہ جنگل سے ایک لکڑی کا گٹھا بنا کر کے لے آؤ۔ تو سب بیٹے گئے، جنگل سے لکڑیاں اکٹھا کی اور لکڑیوں کا ایک گٹھا بنا کر کے والد صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ تو والد نے کہا کہ بیٹوں کو کہ ایک ایک کر کے کوشش کرو کہ لکڑی کے اس گٹھے کو تم توڑ دو۔ تو سب نے کوشش کی، ناکام رہے۔ پھر کہا کہ اس گٹھے کو کھول دو، لکڑیاں منتشر ہو گئی۔ کہا کہ اب توڑو، تو ایک ایک دو دو لکڑی کر کے وہ ٹوٹ گئی۔ تو والد نے کہا کہ ٹھیک اسی طرح میرے بعد تم اگر اکٹھے رہو گے لکڑی کے اس گٹھے کی طرح تو تمہیں کوئی بھی نہیں توڑ سکتا، لیکن اگر تم منتشر ہو جاؤ گے تو دشمن تم کو زیر کر لیں گے، تم پر غالب آ جائیں گے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ اسی طرح دین کو قائم کرنے والے اقامت دین کے لیے اگر اکٹھے ہو جائیں تو دشمن کبھی ان پر غالب نہیں آ سکتے۔ اور اسی طرح انسان اپنے نفس کے اندر بھی ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کے اندر اقامت دین کے لیے اکٹھا ہو جائے تو انسانوں میں اور جنوں میں سے کوئی بھی جن، شیطان یا شیاطین الانس اسے وسوسہ ڈال کر کے زیر نہیں کر سکتا، جب تک اسے فرشتوں کی اور ایمان کی مدد حاصل رہے گی، یعنی جب تک یہ اپنے نفس میں اقامت دین کے لیے اکٹھا رہے گا اسے نفس اور شیطان زیر نہیں کر سکتا۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی جگہ گناہ کیا ہو تو اس جگہ کو اس وقت تک نہ چھوڑو جب تک تم وہاں پہ کوئی نیکی نہ کر لو۔ جس مقام پر، جس مکان میں، جس جگہ پر یا کہیں پر بھی آپ نے کوئی گناہ کیا ہو تو شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ آپ اس وقت تک اس جگہ کو نہ چھوڑیں جب تک کہ وہاں کوئی نیکی نہ کر لیں، کیونکہ وہ جگہ اگر آپ کے خلاف گواہی دے گی تو پھر آپ کے حق میں بھی گواہی دے گی۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ وہ کپڑے جس کو پہن کر کے تم نے معاذ اللہ کوئی گناہ کیا ہو تو اس کپڑے کو پہن کر کے اللہ کی عبادت بھی کرو، ذکر و اذکار، نمازیں اور تمام جو عبادات ہیں ان کو بجا لاؤ۔ اسی طرح شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ تمہارے بدن کا وہ حصہ جو تم سے جدا ہو تو اس وقت تم ذکر اللہ میں مشغول ہو، کہ بدن کا وہ حصہ جیسے ناخون ہیں، جیسے مونچھیں ہیں، جیسے موئے زیر ناف ہے، جیسے سر کے بال ہیں، حجامت بناتے وقت آپ کو ذکر اللہ میں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ باوضو ہو، یعنی کہ جب آپ موئے زیر ناف کاٹنے کا ارادہ کریں، ناخون کاٹنے کا ارادہ کریں، حجامت بنوانے کا آپ کا ارادہ ہو تو پہلے آپ وضو بنا لیں۔ باوضو آپ کہنا چاہیے نائی کے یہاں جائے، حجام کے یہاں جائے، یا ناخن وغیرہ کاٹے تو باوضو کاٹے۔ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہ بدن کا میل بھی فرمایا کہ اس کو بھی بدن سے جدا کرو، تو اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حمام میں گیا تو وہاں میرے ایک دوست ابو المعالی نام کے تھے، انہوں نے حجام سے کہا سر مونڈنے کے لیے یا سر کے بال بنانے کے لیے، تو میں نے ان کو ٹوکنا چاہا اور ان سے کچھ کہنا ہی چاہا کہ وہ گویا ہوئے کہ میں تمہاری بات سمجھ گیا اور میں باوضو ہوں۔ تو شیخ اکبر نے کہا کہ اللہ آپ کو برکت دے، میں آپ سے یہی کہنا چاہتا تھا کہ جب آپ سر کے بال بنوائیں تو پہلے وضو کر لیں، وضو کی حالت میں آپ حجامت بنوائیں۔ تو شیخ اکبر کہتے ہیں کہ ان کے اس زود فہمی، اس قرینہ حال اور مقام کے خیال اور حاضر دماغی سے میں بہت متاثر ہوا،
اپنے اس دوست کے کہ میں ان کو کہنا ہی چاہتا تھا، تو وہ میرے مدعا سے واقف ہو گئے۔ کسی مقام پر گناہ کے سرزرد ہو جانے کے حوالے سے شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ یہ جو بزرگوں نے کہا یا بعض لوگوں کا یہ قول ہے کہ اس جگہ کو تم چھوڑ دو، وہاں سے ہجرت کر جاؤ، کہ وہ جگہ تمہیں گناہ کی یاد دلائے گی، یا اس جگہ میں رہنے کی وجہ سے تمہیں بار بار گناہ کا خیال آئے گا، یا گناہ کی لذت کی وجہ سے تم دوبارہ اس میں مبتلا ہو سکتے ہو، لہٰذا اس جگہ کو چھوڑ دو۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ نصیحت تو بہت اچھی کی، لیکن ایک بہت بڑا علم ان سے چھوٹ گیا کہ اس جگہ اگر ہم نیکی کر لیں تو وہ جگہ ہمارے خلاف گواہی دینے کے ساتھ ہمارے حق میں بھی گواہی دے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر تم وہاں نیکی کر لو گے تو اس طرح تم ان بزرگوں کی باتوں پر بھی اور میری باتوں پر بھی عمل پیرا ہو جاؤ گے، دونوں کی باتوں پہ عمل ہو جائے گا۔ تو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات میں سے جو آج ہم نے سیکھا وہ یہ کہ بدن کا کوئی حصہ ہم جدا کریں، ناخون ہو، سر کے بال ہوں، بدن کا میل ہو، منہ زیر ناف ہو، مونچھ ہو، تو ان کو باوضو حال میں ہم جدا کریں، اور اس وقت ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوں۔ اگر ایسے مقام پر ہو کہ جہاں پہ زبان سے ذکر نہیں کر سکتے تو دل میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم نے آج یہ سیکھا شیخ اکبر کی تعلیمات میں سے، اگر آپ کسی جگہ پہ گناہ کریں تو اس جگہ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک آپ وہاں کوئی نیکی کا کام نہ کر لیں۔ جس کپڑے کو پہن کر کے آپ نے کوئی گناہ کیا ہو معاذ اللہ، تو اسی کپڑے کو پہن کر کے آپ نمازیں ادا کریں، ذکر و اذکار کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔ اور شیخ اکبر کی تعلیمات میں سے آج ہم نے یہ بھی سیکھا کہ بھائیوں کو چاہیے، یا بھائیوں اور بہنوں تمام کو چاہیے کہ وہ اکٹھے رہیں، والد کے بعد والدہ کے بعد وہ اکٹھے رہیں۔ اکٹھے رہیں گے تو کبھی ان کو کوئی ان کا دشمن زیر نہیں کر سکے گا، اور وہ ہمیشہ فائز المرام رہیں گے، کامران رہیں گے، فتح یاب رہیں گے۔ اسی طرح اقامت دین والے، دین کو قائم کرنے والے بھی، تبلیغ دین کرنے والے، وہ سب اکٹھے ہو جائیں۔ اگر سب اکٹھے ہوں گے تو کوئی دشمن، دین کا کوئی دشمن ان پر غالب نہیں آ سکے گا۔ اور اسی طرح انسان اپنے نفس کے اندر اقامت دین کے لیے اکٹھا ہو جائے تو انشاءاللہ ہر قسم کے وسواس سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع، رزق واسع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير